یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئلینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ولاز، ہوٹل اور بیچ ریزورٹ کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا، لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں کے بعد بھی آج تک یہ آئلینڈ سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹی سے انڈورسمنٹ کرانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ ناظرین، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹ نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پہ ڈیپینڈنٹ تھا، اب وہ صرف 3% آئل پہ ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 اسٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس اور لگژری فیسلٹی سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹ بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کی بیچز بہت زیادہ فیمس ہونے لگی تھی اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی تعداد کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں یہ پلان کیا تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئلینڈ بنائے جائیں گے، جن کو جب اسپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی: پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرہ۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا، کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئلینڈ میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرہ پر بھی کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ ان 3 آئلینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا تھا، جس میں ٹوٹل 300 چھوٹے آئلینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا، جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئلینڈ بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا، جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تابڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹر رائل کلاس نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے آئلینڈ خریدے اور کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے تھی، اور بڑے آئلینڈ کے تو کیا ہی کہنے، ایک آئلینڈ $50 ملین یعنی تقریباً 375 کروڑ روپیوں میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو 5 پروجیکٹ میں بھرپور کامیابی ملی تھی، اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئلینڈ سیل آؤٹ ہو چکے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ سمندر میں ریت سے بھرے ان آئلینڈ کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ بنانا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئلینڈ بنائے تھے۔ صرف ایک آئلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئلینڈ میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجن کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔
اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 اسٹار ہوٹل بنا سکتا تھا، لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جھام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئلینڈ بالکل ویران کیوں پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئلینڈ کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ یہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد سب کو معلوم پڑا کہ یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی زیادہ الگ ہے۔ زیادہ تر آئلینڈ کی شیپ ایکچوئل کنٹری شیپ سے کافی مختلف تھی، جس سے انویسٹر کو کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے چمکا دیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا وہ سارے کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئلینڈ فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف دی ورلڈ آئلینڈ بلکہ پورے دبئی کی پراپرٹی کے ریٹ زمین پر آ گرے، اور فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جنہوں نے آئلینڈ خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام رکوا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئلینڈ آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئلینڈ ایروجن کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے تھے۔ یہ خبر جہاں اپنے طور پر کافی ڈینجر تھی، وہیں میڈیا کوریج نے لوگوں کا پروجیکٹ پر ٹرسٹ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس لوٹ آیا، لیکن دی ورلڈ آئلینڈ پر ایروجن کے ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ انجینئرز اور ریسرچ ٹیم نے جب آئلینڈ ایروجن کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک اور خوفناک معاملہ ابھر آیا۔ پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا کے ساتھ ساتھ دی ورلڈ آئلینڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف کے سمندر سے ہی ٹریجر کے ذریعے نکال کر آئلینڈ کی سائڈ پر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شیلو واٹر میں سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پانی کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز نوٹس کی گئی۔ ویوز میں چینجز کی وجہ سے نہ صرف آرٹیفیشل آئلینڈ بلکہ پورے دبئی کی کوسٹ لائن میں بھی ایروجن دیکھی گئی۔ یہ سیٹلائٹ فوٹیج 2002 کی ہے جب صرف پام جمیرہ بنایا گیا تھا، اور اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیں جو کہ آلموسٹ اسٹریٹ میں نظر آ رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج پر جو 2008 کی ہے جب باقی تمام آئلینڈ بھی بنائے جا چکے تھے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اپنی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروٹ ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہ پر آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کی گئی۔ آرٹیفیشل آئلینڈ بنانے، دبئی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کا عمل اب دبئی پر الٹا وار کرنے پر تلا ہے۔ اس معاملے نے انویسٹر، بزنس ٹائکون اور سیلیبریٹیز کے ٹرسٹ لیول کو اتنی ٹھوس پہنچائی کہ دبئی گورنمنٹ نے تمام آئلینڈ پروجیکٹس پر فوراً کام رکوا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹر کو ری فنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرا کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئلینڈ کا اپنا ہی چارم ہے، لیکن جو لگژری ورلڈ آئلینڈ میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جمیرہ پر آلریڈی لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ آخر کار یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئلینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا۔ کئی فیمس سیلیبریٹیز آلریڈی پام جمیرہ پر پراپرٹیز اون کر چکے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکم، شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورلڈ آئلینڈ پر کسی نے بھی اپنا مینشن نہیں بنایا۔ 300 میں سے 9 آئلینڈ ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ ان میں لیبنان آئلینڈ، یورپ آئلینڈ اور فارمولا 1 ٹریول کے نام پر بنایا گیا مائیکل شو میکر آئلینڈ ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ باقی تمام 291 آئلینڈ ابھی تک خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نئے اور جدید پروجیکٹ بھی لانچ کرنے پر لگے ہیں۔ نیا پلان یہ ہے کہ پہلے دی ورلڈ کے یورپ آئلینڈ کو ڈیولپ کیا جائے۔ سویڈن آئلینڈ میں پیلیسز، جرمنی آئلینڈ میں 32 ولاز اور ٹوٹل 78 فلوٹنگ سویٹس بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔
इन फ्लोटिंग स्वीट्स में टूरिस्ट समंदर के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। ना सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम से मैरीन लाइफ से भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा बे आइलैंड, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई की फ्यूचर प्रोजेक्ट में दुनिया का पहला डायनामिक टावर भी मौजूद है, जिसकी रोटेटिंग फ्लोर की वजह से अंदर बैठे लोग दुबई का 360 व्यू एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।